سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں سے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی رشتہ داری 5ویں پشت میں جا کر مل جاتی ہے۔ ویسے جو ان کی نانی تھیں وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو تھے نبی علیہ السلام کے والد گرامی، ان کی جڑواں بہن تھی، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کے ہاں 2 بچے ایک وقت میں پیدا ہوئے، بھائی اور بہن۔ بھائی کا نام عبداللہ رکھا گیا اور جو بہن تھی وہ عثمان غنی لانو کی نانی بنی۔ جب سیدنا صدیق اکبر لانو ایمان لے آئے تو انہوں نے عثمان غنی لانو کو دعوت دی اور عثمان غنی لانو جب سیدنا صدیق اکبر لانو ایمان لے آئے تو انہوں نے عثمان غنی لانو کو دعوت دی اور عثمان غنی لانو دار ارقم سے پہلے آ کر مسلمان ہو گئے۔ اس وقت دار ارقم کی محفلیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں، تو گویا عثمان غنی لانو سابقین اولین میں سے ہیں، جو ابتدا میں لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے وہ شامل ہیں۔ معاشرے کے بڑے معزز انسان تھے اور اللہ نے ان کی تجارت میں بہت برکت رکھی تھی، تو بہت مالدار تھے۔ ہر بندہ ان کو ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے چچا کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کا نام تھا حکم بن عاص۔ اس نے مجھے رسی سے گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو دین سے واپس نہیں آ جائے گا۔ عثمان غنی نے جواب میں کہا فقط ما انت قاض۔ 2-3 دن انہوں نے باندھے رکھا، پھر 2-3 دن کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب یہ اگر مانتا نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو گویا حضرت عثمان غنی لانو نے دین کی خاطر مشقت بھی اٹھائی، قربانی بھی دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ کل واقعہ سنایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کر بیٹھ گئے منڈیر کے اوپر، اور ابو موسیٰ اشعری لانو کو فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، جب کوئی آئے تو پہلے مجھ سے اجازت لو پھر کھولنا۔ تو پہلے ابو بکر صدیق لانو آئے، اجازت دی گئی اور خوشخبری دی گئی کہ ان کو بتا دو کہ یہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق لانو آئے اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، پاؤں لٹکا کے، جیسے کرسی پہ انسان پاؤں لٹکا کے بیٹھتا ہے، تو کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے اس طرح ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی جنت انسان پاؤں لٹکا کے بیٹھتا ہے، تو کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے اس طرح ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت ملی، دروازہ کھلا، وہ بھی آ کر نبی علیہ السلام کے بائیں طرف بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے لیے بھی دروازہ کھلا، جنت کی بشارت ملی۔ اب وہ تشریف لائے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں دونوں جگہوں پر حضرات بیٹھ چکے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی لانو نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کر وہ بھی اسی طرح پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ ان کو بھی جنت کی خوشخبری ملی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان حضرات کے دفن ہونے کی ترتیب بھی اللہ کو یہی پسند تھی کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات مبارکہ ہوئی تو حضرت عمر لانو اور حضرت ابو بکر صدیق لانو بالکل ساتھ دفن ہوئے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ حجرہ کوئی بڑا نہیں تھا، ایک طرف 7 ہاتھ تھا اور ایک طرف 10 ہاتھ تھا، یعنی آپ اگر اس کو 10 ہاتھ کی بجائے 10 میٹر بھی سمجھ لیں تو بھی وہ چھوٹا سا حصہ بنتا ہے، اتنا زیادہ نہیں بنتا۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی جو تہبند تھی، چادر تھی،
وہ ایک ٹانگ پر تھوڑی سی اوپر تھی، یعنی جہاں یہ موٹی پنڈلی ہوتی ہے نا، یہاں تک نیچے کا حصہ وہ انکور تھا اور چادر اوپر کی طرف تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ وہ اندر تشریف لائے تو نبی علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی آنے کی، اور اسی طرح پھر لیٹے رہے۔ آپ نے اپنی تہبند کو ٹھیک کر لیا اور آنے کی اجازت دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ ابو بکروں کے عمر کے آنے پر نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا، ان کے آنے پہ کیوں کیا؟ تو میں نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اسے ایسا باحیا بنایا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔